السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم نجات پا جاؤ. تو نجات کے لیے جو چیزیں ضروری قرار دی گئیں، ان میں 4 باتیں اس آیت میں کہی گئی ہیں. ایک ایمان، دوسرے تقوی، تیسرے وسیلے کی تلاش، چوتھے جہاد فی سبیل اللہ. ان چیزوں کو اگر آدمی اختیار کرے تو قرآن یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے، آخرت میں تمہیں کامیابی. پہلی منزل جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان اللہ، اس کے رسول اور اس کے وسیع پر پختہ عقیدے کا نام ہے، جس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو، جس میں یہ خیال نہ ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے. قرآن مجید نے ایمان کی ڈیفینیشن دی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بس مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر ان کے دل میں کبھی شک نہ پیدا ہو. اس لیے کہ شک جو ہے وہ ایمان کو نگل لیتا ہے، کھا لیتا ہے. لہذا ایمان یہ ہے کہ شک نہ پیدا ہو، یہ ایمان ہے. اللہ پر پختہ یقین، اس کے رسول پر پختہ یقین، اور جو کچھ رسول نے بتایا ہے اس پر بھی پختہ یقین. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو. ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا فرمائے اسے تم لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں روکے منع کریں فانتہوا، اس کے بعد نہ جاؤ، اس سے رکے رہو. تو قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ جو رسول سے ملے وہ لے لو، اور جو رسول تمہیں منع کریں اسے چھوڑ دو. یہ اصول بتا دیا قرآن نے. اب اگر رسول قرآن و اہل بیت دونوں دے رہے ہیں تو تنہا قرآن لینا کوئی حق نہیں ہے. ختم الانبیاء صلوات. تو ایمان پختہ یقین ہے اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اور وسیع رسول کے اوپر.
اس لیے کہ یہ تعلیم بھی ہم کو قرآن نے دی ہے کہ ان کا یہ وصی رسول پر کہاں سے لے آیا؟ اللہ رسول پر تو ٹھیک ہے، وصی رسول پر کیسے؟ یہ بات بھی قرآن ہی نے بتائی۔ لطف کی بات یہ ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن نے بتائی نہ ہو، یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، یا یہ کہ ہم سمجھتے بوجھتے ہوئے بھولے بن جائیں۔ اس لیے کہ ایمان ہم نے کچھ لوگوں کو لاتے دیکھا ہے، ہم نے کچھ لوگوں کو ایمان لاتے دیکھا ہے۔ ایک گروہ تھا جو بالکل ایمان سے دور تھا اور غلط لائن پر تھا۔ یہ گروہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اور یہ جادوگروں کا گروہ تھا، اور یہ جادوگر جو تھے یہ خاص طور سے فرعون کے نوکر تھے، اسی کے تابعدار لوگ تھے، اسی کو اللہ مانتے تھے، اسی کو سب مانتے تھے۔ جب جناب موسیٰ تشریف لائے اور عصائے موسیٰ اور ید بیضاء کا معجزہ لوگوں نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون والوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا ساحر ہے۔ ان کو اپنی سی بات سمجھ میں آئی، ان کا یہ کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے۔ یہ بات ہمارے رسول کے لیے بھی کئی لوگوں نے کہا یہ کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، اور تم اپنے ساحروں کو بلا کے اس کا مقابلہ کرا دو، اپنے جادوگروں کو بلا کے اس کا مقابلہ کرا دو۔ انہوں نے بلا لیا تو بادشاہ تھا، اس کے ایک اشارے پہ آ گئے، اور قرآن پورا یہاں سے وہاں تک سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس کا چاہے پڑھ لے۔ اور وہاں بیٹھے وہ جھوم رہے ہیں جادوگر اور کہہ رہے ہیں کہ عزت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے، بھبی عزت فرعون نحن الغالبون، عزت فرعون کی قسم ہم غالب رہیں گے، جیتیں گے، ہمیں فتح ہماری ہے۔ کہا ان کا مقابلہ شروع ہو، ان کا کیا ہو، کہا بھائی تم اپنا کچھ دکھاؤ کرشمہ۔ تو انہوں نے تھیلے میں سے اپنے کچھ رسی کے ٹکڑے نکالے اور کچھ لکڑی کے ٹکڑے نکالے اور زمین پر بکھرا دیے، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، ان ٹکڑوں پر جادو نہیں کیا، لوگوں کی، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، تو ان کو وہ چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے۔ وہ رسی اور لکڑی کے ٹکڑے جو تھے وہ سانپ بن گئے۔ بس خدا کی قسم بنے بھی تو کیا بنے، معلوم ہے جب دشمن خدا بناتا ہے تو ایسی چیزیں بناتا ہے۔ سانپ بن گئے صاحب۔ اب ادھر سے آرڈر آیا فالقِ عصاک، اپنا عصا ڈال دو۔ انہوں نے عصا ڈال دیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ ابھی وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عزت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے۔ انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور خالی اژدہا نہیں بن گیا بلکہ گھوم کے اس نے ان کے شہر کو کھا لیا۔ وہ جتنے سانپ ٹہل رہے تھے اس کو نگل گیا۔ مجمع میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگے، مگر جو ساحر تھے وہ بھاگے نہیں۔ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن نے اس کی وضاحت کی، وہ بھاگے نہیں، وہ وہیں کے اوپر بیٹھے رہے اور انہوں نے پورا منظر دیکھا، اس لیے کہ یہ اپنے فن میں کامل لوگ تھے، یہ اپنے فن میں کامل تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ انسان کے پاس جتنا کچھ فن سیکھ سکتا ہے اتنا ہم نے سیکھ لیا ہے، اب اس کی آگے گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے کہ عزت فرعون کی قسم ہم جیتیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے سے بڑھ کے مظاہرہ پایا تو وہ یہ نقطہ سمجھ گئے کہ یہ انسانی طاقت سے بلند کسی طاقت کا کام ہے، اس لیے کہ انسانی طاقت جہاں تک تھی وہ تو ہم میں موجود ہے، لیکن یہ مظاہرہ جو ہو رہا ہے طاقت کا، یہ انسانی طاقت سے بڑھ کے کسی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کیا اور کہنے لگے آمنا قالو آمنا برب العالمین۔ جیسے انہوں نے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا کہنے لگے ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے،
حضرت موسیٰ نے نہ ان کو تبلیغ کی، نہ ان سے کچھ کہا سنا، کچھ بات نہیں، انہوں نے خود ہی کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے خدا پر اور ہارون کے خدا پر۔ معلومہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک موسیٰ کے ساتھ ہارون شامل نہ کر لیا جائے۔ اب سمجھے آپ، علی منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد کے ساتھ علی کو نہ شامل کر لیا۔ اب یہاں سے دیکھیں ایک مسئلہ اور بھی صاف ہوتا ہے کہ کٹ حجتی ہمیشہ جاہل کرتا ہے اور عالم جو ہے وہ پہلے ایمان لاتا ہے۔ اب جو دنیا کہتی ہے انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، اب جو آپ کے امام آئیں گے تو ایمان کون لائے گا؟ ارے جب علم قرآن کا انکشاف ہوگا تو جو پڑھی لکھی قومیں ہیں سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھیں گی، سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھیں گی، اس کے بعد جاہلوں کی باری آئے گی۔ اور جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک شان پیدا ہو جاتی ہے، بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے، بڑے سے بڑی حکومت کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ فرعون کا دبدبہ تھا، فرعون کے سامنے لوگ بول نہیں پاتے تھے۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا تم ان کے چیلے لگتے ہو، تم ان کے شاگرد ہو، حضرت موسیٰ کے، ان کا تم ان کے شاگرد لگتے ہو، انہوں نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، تم بغیر میری پرمیشن کے ایمان لے آئے۔ ہمارے ایمان میں بھی کہیں پرمیشن ہوتی ہے کہ بغیر میری پرمیشن کے ایمان لے آئے، میں ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف سے پیر کاٹوں گا، تمہیں سولی دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے عزیزان گرامی، ایک طرف سے تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، دہنا ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دہنا پیر، ایک طرف سے پیر کاٹوں گا، ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، اور اس کے بعد تمہیں سولی دوں گا۔ تو آپ جانتے ہیں نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے معافی مانگی، نہ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ ان کی نظر میں فرعون اتنا گر چکا تھا اور اتنا حقیر ہو چکا تھا کہ انہوں نے وہاں سے ڈانٹ کے کہا فخذ وانتا قاس، ارے جو بنانا ہو بنا لے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائیں گے، تو کیا چیز ہے؟ اب سمجھے آپ کہ جب حق کا ساتھ دیتا ہے آدمی تو باطل نظر سے گر جاتا ہے۔ اب اگر حسین کے 72 یزید کو خاطر میں نہ لائیں، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو یہ ایمان، پختہ ایمان، مضبوط، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہے، ایمان کے بغیر مغفرت نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت نہیں ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ دیکھیے ڈر جو ہے وہ بری چیز بھی ہے اور ڈر جو ہے وہ اچھی چیز بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ڈر، تقوی، تقوی کا اردو میں ترجمہ ہے ڈر، خوف، سمجھے؟ عربی میں تقوی کہتے ہیں اور اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے تو اس کا مطلب ہے خوف۔ خوف کی طرف ہم نے کبھی سیریس ہو کے سوچا ہی نہیں کیا ہے۔ ارے بچے ڈرتے ہیں، ناسمجھ عورتیں ڈرتی ہیں، ہم لوگ بیچارے سیدھے سادھے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اس سے آگے ڈر کی ہم نے کبھی کوئی امپارٹنس پہ غور ہی نہیں کیا۔ ڈر بڑی عظیم چیز ہے۔
ذرا غور کیجئے گا ایک بات، بچے سنیں اس کو، ڈر کا ریزن یا علم ہوتا ہے یا جہل ہوتا ہے؟ اگر ڈر کا ریزن علم ہے تو وہ ڈر قابل تعریف ہے، اور اگر ڈر کا ریزن جہل ہے تو وہ ڈر قابل مذمت ہے۔ تو ڈرنا قابل مذمت بھی ہے اور ڈرنا قابل تعریف بھی ہے، خالی دیکھنا پڑے گا کہ ڈر کس شے نے پیدا کیا اس کے اندر، علم نے ڈرایا کہ جہل نے ڈرایا۔ اگر علم نے ڈرایا تو یہ آدمی بہت زبردست قابل تعریف ہے، اور اگر جہالت نے ڈرایا اس کو تو یہ ناسمجھ ہے، یہ بھروسے قابل آدمی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں تو بچے سمجھ جائیں گے۔ ایک لڑکا تھا 4-5 برس کا، وہ گھر میں تھا اپنے، اس کے ماں باپ اور رشتہ دار اور بڑے سب شادی میں جانے لگے۔ کسی نے مسکرا کے کہا تم گھر لے کے بیٹھو، ہم لوگ شادی میں جا رہے ہیں، رات کو گھر میں تم سنبھالو گھر کو، ہم جا رہے ہیں۔ مذاق میں بچے سے کہا، کہنے لگا ہم نہیں رہیں گے اکیلے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ 5 برس کا 4 برس کا بچہ، اس نے کہا ہم اکیلے نہیں رہیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے گھر میں۔ اے صاحب اسی گھر میں وہ جوان ہو گیا، 25-30 برس کا ہو گیا۔ پھر شادی میں لوگ جا رہے تھے کہیں، تو اس نے کہا آپ لوگ جائیے میں تو ہوں گھر میں۔ تو اس کے کسی چچا نے، کسی ماموں نے، کسی خالو نے، کسی پھپھا نے، جو اس وقت جوان تھا جب یہ بچہ تھا، انہوں نے کہا بھائی تم کیسے رہو گے، تمہیں تو ڈر لگتا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کو ہمارے بچپن کی بات اب تک یاد ہے، جب چھوٹے سے تھے جب ڈر لگتا تھا، اب تھوڑی ڈر لگتا ہے، اب تھوڑی 25-30 برس کی سن میں تھوڑی ڈر لگتا ہے ہمیں۔ تو معلوم ہے کہ وہ ڈر جو تھا وہ بسبب ناسمجھی کے تھا، اور یہ بے خوفی جو ہے یہ بسبب سمجھداری کے ہے۔ اب یہ 30 برس کا جوان ہے، سمجھدار ہو گیا، اب یہ نہیں ڈر رہا ہے اکیلے گھر میں۔ اب آئیے، ڈرتا ہے بوجہ علم کے اور نہیں ڈرتا بوجہ جہالت کے، یہ بھی سن لیجئے یہ کیا چکر ہے۔ بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کی طرف کے بڑے مکان ایسے ہیں جس میں ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور ماں دیکھ رہی ہے اس کو، دیکھ رہی ہے اور کھیلنے دے رہی ہے کہ کھیل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کھیلنے دو، گھٹنیوں چل رہا ہے، ابھی چلنے کے قابل نہیں۔ کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک طرف تیز بڑھا، اور ماں نے اس کی رفتار کی تیزی کو محسوس کیا، اور اس کے بعد آگے دیکھا تو ایک سانپ لہرا رہا ہے ادھر دیوار کے پاس، اور بچہ اس کا لہریہ دیکھ کے، اس کا رنگ دیکھ کے، اس کے جسم کی حال دیکھ کے، یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ اس کو پکڑنے جا رہا ہے۔ ماں چیخ مار کے دوڑی اور جلدی سے بچے کو اٹھایا اور لے کے بھاگی۔ وہ نہیں ڈر رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے، یہ ڈر رہی ہے ماں، وہ نہیں ڈر رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ ناسمجھ ہے۔ یہ کیوں ڈر رہی ہے؟ اس لیے کہ سمجھدار ہے۔ تو معلوم ہے ڈر کبھی بسبب خوف کبھی بسبب علم کے ہوتا ہے، کبھی بسبب جہل کے ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک تیسری منزل سناتا ہوں آپ، اس کو توجہ سنیے گا، کہ کرتا کوئی ہے، ڈرتا کوئی ہے۔ جو کر رہا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہے، جو ڈر رہا ہے وہ کر نہیں رہا ہے۔ ڈر کی عجب عجب منزلیں ہیں۔ جو کر رہا ہے وہ ڈر نہیں رہا ہے، اور جو ڈر رہا ہے وہ کر نہیں رہا ہے۔ آپ چند منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے واپس ہندوستان یا پاکستان۔ شہر کی فضا خراب ہے، کالرا پھیلا ہوا ہے، کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے سڑک کی چیزیں نہ کھائیے گا، کٹا ہوا پھل نہ کھائیے گا، کھانا گرم کر کے کھائیے گا، پانی ابال کے پیجیے گا۔ برابر کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اخباروں میں اعلان ہو رہا ہے، اور سڑک کے کنارے ایک آدمی تربوز بیچ رہا ہے، برف کی سل رکھی ہے ٹرالی کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ جما رہا ہے اس کی قاشق تربوز کی۔ تربوز نہایت لال ہے، سرخ رنگ کا گہرا سرخ،
और मीठा भी है, बर्फ पर रखा हुआ है। वहीं मक्खियाँ भी उड़ रही हैं, वहीं नाली भी बह रही है, वहीं सड़क की गर्द भी उड़ रही है। वो सब हो रहा है जो होता है वहाँ। और दो लड़के जवान खुशी खुशी वो तरबूज की फाके उससे लेके खा रहे हैं और हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए कि तरबूज खाने वाले को चाहिए क्या है? गहरा लाल है, नजर की तस्कीन हो रही है, मीठा है, ज़बान की तस्कीन हो रही है, ठंडा है, हल्क की तस्कीन हो रही है। और क्या चाहिए तरबूज खाने वाले? वो बिल्कुल बेफिक्री से अपने हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और उससे ले लेके वो तरबूज की फाके खा रहे हैं। और वहीं बराबर एक डॉक्टर गुजर रहा है और वो ये मंजर देख के कांपा जा रहा है। कहता है ये लोग क्या गजब कर रहे हैं, अरे ये अपनी मौत खरीद के खा रहे हैं, इनको कॉलरा हो सकता है, ये मर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। कोई इनको समझाने वाला नहीं है, कोई इनको बताने वाला नहीं है। वो डर रहा है, ये खा रहे हैं। वो खाएगा नहीं मगर डर रहा है, ये डर नहीं रहे मगर खा रहे हैं। समझे आप? ये भी जिंदगी है, आपने देखे होंगे ऐसे मंजर। ये कोई अजीब बात नहीं है जो आपने पहली दफा सुनी हो। जो खा रहा है वो डर नहीं रहा है, जो डर रहा है वो खा नहीं रहा है। आप कहिए तुमने ये पढ़ा क्यों? मैंने इसलिए पढ़ा कि बाद में लोग हमसे ये पूछते हैं कि तुम लोग अपने इमामों को मासूम कहते हो, जब हम उनकी दुआएं पढ़ते हैं तो ऐसी तौबा तिल्ला करते हैं, भला मासूम कहीं ऐसी तौबा करेगा? अब हम कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। उनकी इसमत पर शुबा न लगे, वहां डाउट न पैदा हो दिमाग में। हम कर रहे हैं, वो हमारा अमल देख के डर रहा है। जैसे डॉक्टर डर रहा है, वो नौजवान जो है उनको कोई परवाह नहीं। इसलिए परवाह नहीं है कि वो जाहिल है, वो नहीं जानते इन्फेक्शन क्या चीज है, वो नहीं जानते जरासीम क्या चीज है, वो नहीं जानते क्या हो जाता है। डॉक्टर के पास इल्म, वो जानता है कि क्या मामला है। लिहाजा चूंकि इल्म है इसलिए वो इल्म डरा रहा है और इनको जहल हंसा रहा है। यह है मामला। तो अज़ीज़ान गिरामी, खौफ, और यही खौफ इंसान को मजहब बेचने पर मजबूर करता है, अकीदत फरोख्त करने पर मजबूर करता है, अजीजों को अजीजों से टकराता है, दोस्तों को दोस्तों से लड़ाता है, दुनिया में फसाद पैदा करता है, दुनिया में हंगामा पैदा करता है। और अगर यही खौफ अल्लाह से हो जाए तो फिर दुनिया की हर ताकत नजरों से गिर जाती है। फिर आदमी दुनिया में किसी से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरने लगे उसी खौफ का नाम तकवा है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो वो गुनाहों से बचाता है, वो लग़ज़िशों से रोकता है, वो मासियतों से मना करता है, वो तर्क सलात से रोकता है, वो वाजिबात छोड़ने से रोकता है, वो मुहर्रमात को करने से रोकता है। यही खौफ अगर अल्लाह के लिए दिल में पैदा हो जाए तो इंसान के किरदार को संवार देता है और कहीं से कहीं पहुंचा देता है। यह खौफ है अज़ीज़ान गिरामी। और अज़ीज़ान गिरामी, हमने दुनिया में देखा मौत से डरते हुए, दौलत से डरते हुए। अरे इंसान तो बड़ा बुज़दिल है, परछाइयों से डरता है। ये सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की साइंटिफिक असलियत क्या है? इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तुम डरते क्यों परछाइयों से? तुम नमाज पढ़ो, तुम अपने अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो। नमाज क्या चीज? भाई अल्लाह से डरने वाला नमाज पढ़े।
یہ سورج گہن سے پریشان ہے، کانپے جا رہے ہیں، اور چاند گہن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کانپ نہیں رہے، یہ کوئی تو کہ تم نماز پڑھو بس، اللہ کو یاد کرو، تو ڈرنے کی چیز ہے۔ تو آدمی تو وہی اپنی پریشانیوں سے ڈرتا ہے، یہ ہے۔ اور ایک بندہ ایسا تھا جس کو ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جہاں سب ڈرے وہاں نہیں ڈرا، موت کی وادیوں میں نہیں ڈرا، تلواروں کی چھاؤں میں نہیں ڈرا، برستی تیغوں میں نہیں ڈرا، بڑے بڑے لشکروں سے نہیں ڈرا، بڑے بڑے فوجوں سے نہیں ڈرا، بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں ڈرا، کسی سے نہیں ڈرا۔ اور ڈرا تو ایسی جگہ ڈرا جہاں کسی کو ڈرتے دیکھا نہیں۔ اب سمجھے کون بندہ تھا؟ وہ علی تھے، جو کہیں نہیں ڈرے، نہ شب ہجرت ڈرے، نہ دعوت عشیرہ میں ڈرے، نہ عمر کے سامنے ڈرے، نہ مرحب کے سامنے ڈرے، نہ بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ڈرے۔ ان کے دل میں ڈر کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن علی کو ہم نے جانتے ہیں آپ کہاں ڈرتے دیکھا ہے؟ جہاں دنیا میں کسی کو نہ دیکھا ہو آپ نے ڈرتے ہوئے، وہاں علی ڈر رہے ہیں، وضو کر کے مصلے بجا رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ وضو کر چکے ہیں اب مصلے بجا رہے ہیں نماز پڑھنے اور ڈر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کا یہ حال، چھڑک دیا تجھے کیا خبر کس بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ یہ معرفت پروردگار کی منزل، یہ معرفت خدا کی منزل ہے۔ وہ اللہ کو پہچانتے تھے اس لیے ڈر رہے تھے، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے نہیں ڈرتے۔ تو عزیزان گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اگر آپ کو ایمان اور تقوی کی کسوٹی چاہیے ہو تو علی سے بڑھ کے آپ کو کسوٹی نہیں ملے گی۔ دیکھیے مریض کو دوا صحیح بتانا چاہیے، اور اگر جواہرات پر رکھنا ہو یا سونا پر رکھنا ہو یا وہ تو کسوٹی صحیح دینا چاہیے، ٹچ اسٹون غلط نہ ہو، ورنہ دھوکہ کھا جائے گا آدمی۔ تو علی ایمان کی بھی کسوٹی ہے اور عمل صالح کی بھی کسوٹی ہے۔ اس لیے کہ آمنو سے مراد ایمان ہے اور اتقوا اللہ سے مراد عمل صالح ہے، تقوی ہے۔ ایمان و عمل دونوں اس ٹکڑے میں ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو علی ایمان کی بھی کسوٹی اور عمل کی بھی کسوٹی، اور ایک ہی دفعہ ہم کو دونوں کسوٹیاں مل گئیں۔ جب میدان جہاد میں چلے تو کل ایمان بن گئے۔ اب جز ہمیشہ کل سے پرکھا جاتا ہے، ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے۔ علی کا نام سامنے رکھیے اور دیکھیے دل کھنچتا ہے کہ نہیں، اگر کھنچے تو ایمان ہے، اگر نہیں کھنچے تو ایمان نہیں ہے۔ اور جب پلٹے دشمن نے خدا کو قتل کر کے تو رسول نے کہا ایک ضربت عبادت ثقلین کوئی بھاری، تو چلے تو ایمان کی کسوٹی بنے، آئے تو عمل صالح کی کسوٹی بنے۔ اب علی سے ایمان بھی پرکھا جائے گا، علی سے عمل صالح بھی پرکھا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اتنی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایمان و عمل دونوں ضروری ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ بحث ہوتی ہے اب یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے، ضروری دونوں ہیں۔ دیکھیے کسی میں کوتاہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ محض وسوسہ شیطانی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ابھار کے دوسری کو کم کرو تاکہ ایک طرف سے پھٹے، یا واجبات و محرمات کو ترک کر کے پھٹے یا اہل بیت کی مخالفت کر کے پھٹے، مہارا پھٹے بغیر نکلے نہ گلی سے۔ تو اس سازش کو آپ سمجھیے کیا ہے، یہ بڑی گہری سازش ہے۔ اب رہ گیا کہ دونوں میں جو فرق ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، وہ اپنی جگہ رہے گا۔ اب وہ فرق کیا ہے وہ میں سنا دوں آپ کو کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ ضروری دونوں ہے، ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھا زیادہ ضروری کون ہے؟ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں،
آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور اچھی طرح خوشی خوشی زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ایک تو آپ کی تندرستی اچھی ہو. اگر آپ کی تندرستی خراب ہے تو آپ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے. روز کے بیمار، آج نزلہ ہے، آج کھانسی ہے، آج ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، آج ملیریا ہو گیا ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج پیٹ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، معلوم ڈاکٹر کیاں بیٹھے ہیں. تو جو آدمی کی تندرستی خراب ہوتی ہے اس کی روزیں کٹتی ہے. تو ایک تو آپ کی ایوریج ہیلتھ ہو کہ آپ نے زندگی کے کام انجام دے سکیں. دوسرے آپ کی جیب میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے جتنا آپ کے سماج، آپ کی سوسائٹی جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے پاس ہے، تاکہ آپ جوابی تعلقات قائم رکھ سکیں. دیکھیں صحت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہیوی ویٹ چیمپئن ہو جاتے ہیں لوگ، پہلوان ہو جاتے ہیں اور رستم ہند ہو جاتے ہیں، وہ الگ بات. مگر ایک نارمل ہے. اور دولت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے سرمایہ دار پڑے ہوئے ہیں، لیکن واجب جو ہے اتنی دولت ہو کہ آرام سے کھا پی لیجئے اور اپنے تعلقات کو قائم رکھیے، اور اتنی صحت ہو کہ آرام سے زندگی گزار لیجئے. یہ دونوں ضروری ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ صحت جو ہے، ہیلتھ، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، اور دولت جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. سمجھے آپ؟ دولت ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے تک، صحت ٹرانسفر نہیں ہوتی. آپ کا دوست پریشان تھا، ذرا آپ نے سنا کہ پریشان ہے. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ لپیٹ کے لے گئے اخبار میں اور جا کے اس کے سرانے رکھا ہے. نہیں ضرورت نہیں ہے، تم لے جاؤ. تم سے کسی نے غلط کہہ دیا بتا دینا کو، جیسے ہمارے پاس رہا ویسے تمہارے پاس رہا، کوئی بات نہیں، دے دینا. تو آپ اپنی دولت سے اپنے دوست کی غریبی دور کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا سگا اکلوتا بیٹا اگر کمزور دبلا پتلا ہے، روز کا بیمار، اور آپ پہلوان نما آدمی ہیں، تو آپ اپنی تندرستی میں سے 1% اپنے لڑکے کو نہیں دے سکتے. آپ اپنی تندرستی میں سے 1% بھی اپنے لڑکے کو نہیں دے سکتے. تو تندرستی جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، دولت جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. عقیدے اور عمل میں یہی فرق ہے کہ عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اور اس کا تجربہ ہے روز آپ سب کو جتنے یہاں بیٹھے، اور اس میں ضرور دو چار ایسے آدمی بیٹھے ہوں گے جن کو مثال میں پیش کروں گا کہ باپ مر گئے یا ماں مر گئے یا کوئی عزیز رشتہ دار انتقال کر دیا، تو آپ کسی عالم کے پاس گئے، کسی کے پاس گئے، ان کا حضور ہم چاہتے ہیں کہ مرحوم کے نمازیں ایک 5 برس کی پڑھوا دیں. ان کا ہاں ہم پڑھوا دیں گے، آپ ایک صاحب ہے وہ پڑھ دیں. ہاں ان کا حضور ایک 5 برس کے روزے بھی اچھی بات. اور کا حضور وہ مرحوم بہت حد کے خواہش مند تھے، مگر کیا بتائیں نہیں موقع ملا، اس وقت حالات بھی نہیں تھے ایسے، پورے میں نام نہیں نکلا. بہرحال کسی کو حج کے لیے ان کا آپ کی مرتبہ میں انشاءاللہ ان کو بھیج دوں گا. چلیے یہ ہو گئے. انہوں نے گن کے جتنے پیسے تھے ان کی خدمت میں حاضر کر دیے کہ اتنے حج کے ہیں، یہ نماز کے ہیں، یہ روزے کے ہیں. صاحب ایک لڑکا جوان اور بیٹھا ہوا تھا ان کی محفل میں، وہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا. دوسرے دن وہ آیا، بریف کیس بھر کے پیسے لائے، اور قبلہ و کعبہ کے پاس چلا گیا کہ لگا حضور میں آپ ہی پاس حاضر ہوں. اور کل بھی آیا تھا، تو کل تو خالی ایسے ہی آیا تھا آپ کی زیارت کو، آج کام سے آیا ہوں.
ان کا فرمائیے کیا؟ کہنے لگے وہ کل مجھے معلوم ہوا پہلی دفعہ زندگی میں کہ مرنے کے بعد بھی سب انتظام ہوتا ہے. میں سمجھتا جب آدمی مر گیا تو مر گیا، جو قضا ہو گئی تو قضا ہو گئی، جو روزے رہ گئے وہ رہ گئے. ان کا نہیں، اللہ کریم ہے، اس نے انتظام کیا. مرنے کے بعد بھی اگر ورثہ اس کا پورا کر دیں تو اس کا حساب کتاب بے باک ہو جاتا ہے. اولاد ہو یا کوئی ہو، جو بھی وارث ہے اس کا، یا کوئی دوست اس کا، جو بھی ہو. ان کا بھائی یہی چیز مجھے لے آئی ہے. فرمائیے کیا میں بھی اپنے والد کے لیے آیا ہوں؟ کیا بات، کئی برس کی نماز ہے؟ کہ نہیں حضور نماز تو ایک بھی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ پہلے سے تیار رہتے تھے وضو کیے. تو ان کا روزے کہنے روزے کی تو بات ہی نہ کیجیے، 3 مہینے کے تو ہمیشہ رکھتے تھے. رجب شعبان رمضان تو کبھی چھوٹا ہی نہیں. اس کے علاوہ بھی رکھتے تھے سال میں بہت لوگ. ان کا تو حج وغیرہ کچھ کہنے نہیں. یہ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے تو نہیں یاد کسی سال وہ ناغا ہوا کہ حج کو ناغا. تو ہر سال سالانہ حاجی تھے، ہر سال تشریف لے جاتے. تو ان کا پھر کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے لیے کیا ہمارے خیر چاہتے ہیں؟ تو ان کا حضور بات یہ ہے کہ ہمارے والد جو تھے وہ منکر ولایت علی تھے. اس کے اندر اتنی رقم موجود ہے اور جتنی کہیے اولاد ہوں. آپ کسی کو علی ولی اللہ پڑھوا دیجیے کہ ابا بخش دیے جائے. ابا بخش دیے جائے. مجھے بڑی فکر ان کی کھائی جا رہی ہے. تو ان کا میاں اب آپ رحمت نہ فرمائیے، منکرین ولایت جہاں رہتے ہیں وہاں وہ گئے. وہ پہنچ گئے، آواز واپس نہیں آتا. اب وہ نہیں آئے. تو معلوم ہوا کہ عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے اور عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. اور عزیزان گرامی یہیں سے ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر شفاعت ہوتی ہے. ایمان بنیاد بنے گا شفاعت کی، اور عمل صالح میں اگر کچھ کمی ہے تو اگر مولا علی نے اشارہ کر دیا اور اگر ان کی مرضی ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں یہ پڑھو نہیں، عمل کون کرے گا؟ تو ہم تمہاری بدعملی کے لیے حق علی نہ پڑھیں. کی بات ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کسی کافر کو بخشوائیں گے. یہ سمجھ لیجیے کافروں کا نام ہم نہیں لیتے، مشرکوں منافقوں کا نام ہم نہیں لیتے کہ مولا علی ان کی حمایت میں کھڑے ہوں. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں مومنوں کو بخشوائیں گے. یعنی جن کے عقیدے صحیح ہیں ان کو بخشوائیں گے. جن کے عقیدے صحیح ہیں، ایمان میں پکے ہیں، مگر ذرا کمزور پڑ گئے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں. یہ سمجھ، کوئی علی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ چلیے آپ کا آدمی بھگا ہوا نکلوائیے. یہ مجال نہیں ہے کسی. لیکن اگر انہوں نے نظر ڈال دی، ہماری محتاجی یقینی ہے
اس میں ہمارے محتاج ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے ہمارے محتاج ہونے میں، لیکن وہ مجبور نہیں ہے، ان کا جیسا دل چاہے چاہیں ہمارے معاملے میں کھڑے ہوں، دخل دیں اور چاہیں نہ دیں، مگر یہ ضرور فرمایا کہ ہم ہوں گے وہاں میدان پر جہاں عمل تل رہے ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ تو ایک کرسی پڑی ہوگی، علی بیٹھے ہوں گے وہاں۔ اب یہ ہمارے معاملے میں بولے نہ بولے یہ ان کا فعل ہے، لیکن وہاں موجود ہوں گے۔ اچھا ہم نے عادت یہ ڈال لی ہے کہ جہاں مصیبت میں پھنسے کہا یا علی، صلوات بھیجتے ہیں محمد تو وہ مجبور شفاعت نہیں ہے، ہم محتاج شفاعت ہیں۔ اب اگر انہوں نے اشارہ کر دیا کوئی کیا معاملہ ہے اس کا، حضور اس کے اتنے عمل کم ہے تو ہمارا حساب دے دو، تو یہ نہیں پوچھ سکتا فرشتہ کس حساب سے، چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے دے، چاہے ضربت خطاب کے حساب سے دے دے۔